مشائخ دیکھے ہوں گے گدی نشین یا سجادہ نشین کہتے ہیں. حضور کی مسند اور گدی عرش اعظم ہے. حضور عرش اعظم کے گدی نشین ہیں. فرماتے ہیں میں بیٹھوں گا, میرے سے پہلے بھی کوئی نہیں بیٹھا, میرے بعد بھی کوئی نہیں بیٹھے, وہ مقام میرا خاص ہوگا. گرامی قدر حضرات, جب یہ بات ثابت ہو گئی تو امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ حضور جب تجلیات ذات کا مرکز ہیں اور حضور ہی بیٹھے ہیں اس جگہ پر, تو یہ مٹی جو وجود مطہر کو چومتی ہے, اب کہہ لو یہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے, عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اور یہاں پر یہیں پر قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے خود بھی اور امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک مسئلہ بیان کیا جو حاصل ہے آج کی ساری گفتگو کا. حضرت قاضی عیاض فرماتے ہیں جو مٹی جس میں اقدس کو چومتی ہے وہ چومتی ہے, جز نہیں, وہ سرکار کے وجود مطہر سے نکلی نہیں, سرکار کے وجود کا جز نہیں, ملتی ہے. تو جو شے نرا ملتی ہے وجود مطہر سے وہ کعبہ و عرش سے افضل ہے. تو جن کو پیارے مصطفیٰ خود فرمائے فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. ارے جو جز نہیں وہ عرش سے افضل ہے, اور جنہیں مصطفیٰ اپنے جگر کا ٹکڑا کہے وہ عرش سے افضل کیوں نہیں ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ آپ نے جذبات میں کہا, میں نے کہا جذبات میں بھی کہا, عقیدت سے بھی کہا, حقیقت بھی کہی. میں نے کہا اٹھاؤ سیاستہ میں. ہاں مسلم شریف سے دکھاؤں گا میں, حضور فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرا حصہ ہے, جز ہے میرا. جامع ترمذی سے دکھاؤں گا آپ کو کہ حضور فرماتے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. کہتے ہیں آج تو آپ اس طرح بولتے ہیں جس طرح وہ بولتے ہیں. میں نے کہا اس طرح نہیں بولتے, ہم اس طرح بولتے ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس طرح بولتے ہیں, تو لے رہے کسی اور ہی دا, تمہیں کیا پتا کہ ہم کس طرح بولتے ہیں. ہاں جامع ترمذی ہماری کتاب ہے یا کسی اور کی کتاب ہے؟ علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے. اور مولانا نے آپ کے سامنے جو واضح فرمایا اس میں لفظ انفسنا میں سرکار نے جب مولا علی کو ساتھ لائے ہیں تو سرکار نے خود بتایا علی میری جان ہے. میں اٹک میں تقریر کے لیے گیا تو ایک آدمی کہنے لگا تو پیر صاحب کو کیا ہوا, گھوڑا شریف والوں کو, وہ بھی کہا لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی. تو میں نے کہا انفسنا کا ترجمہ تو کرو. کہتے پہلے سمجھ نہیں آئی تو میں کہوں جیڑا ٹائم سمجھن دے وہ بھی تسی اعتراض سے لاندے ہو, کم از کم پہلے سمجھتے لو. یہ شعر نہیں ہوتے, یہ بزرگ لوگ جب بات کرتے ہیں تو اصل میں قرآن کی ترجمانی کرتے ہیں. تو مجھ میں اور علی میں فرق نہیں, یہ کوئی شعر ہے, یہ حضرت نے حدیث کا ترجمہ کیا. قرآن کا یہ انفسنا, ہم اپنی جانیں لائیں تو دوسری جان بتاؤ نا. حسنین تو ابنا بنا کے لائے بیٹے, اور نساء خاتون جنت آ گئی, یہ انفسنا میں دوسرا کون لائے؟ انفسنا یا تو نفسی کہہ دیتے, جب جمع لائے تو پھر کون لائے؟ اب یہ حدیث صحیح ہے, سیاستہ میں موجود ہے, دوسرا کوئی نہیں لائے, مولا علی لائے. معلوم ہوا حضور خود اس آیت کا مطلب بیان فرما رہے ہیں کہ ایک جان میری اپنی ہے, میں محمد کی, اور دوسرا شخص جو قالب دوسرا رکھتا ہے مگر جان محمد کی ہے وہ علی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ سنت زندہ باد. یہ ہے تعلق والے لوگ ہیں, اسی لیے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ کے فخر بہت سے ہیں,
بہت سے فخر ہیں اہل بیت رسول آپ کے، لیکن یہ بات تو ہر ایک کو سمجھ آئے گی کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم لوگوں پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ گجرات میں تقریر کر رہا تھا تو وہاں کالوی گیٹ میں مماتی ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو میرے بزرگوں کا نام ہے جلال الدین، اور اس نے کہا کہ اب دوسرے مولوی بھی کہیں گے تو میرے بزرگ کافی عرصہ تک حدیث پاک پڑھاتے رہے، فقہ پڑھاتے رہے، تو نام وہ جانتا، پرانے دور میں مناظرے بھی کرتا، تو وہ کہ جلال شاہ پتر بھی کیا اس طرح کی بات کرے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں کرے گا؟ کہا اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ فقہ حنفی میں درود شریف نہ بھی پڑھا ہو تو نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب جو دقتیں ہمیں ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں نہ آتی۔ آپ تو نعرہ لگا سکتے ہیں کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ کہیں گے نعرہ تکبیر۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ فقہ حنفی میں تو مسئلہ یہ ہے کہ سنت ہی ہے نا درود شریف پڑھنا، اب تو وہ رسول پڑھنا تو واجب ہے نا، ہے نا، تو درود شریف پڑھنا تو سنت ہے، تو اس نے کہا رہ بھی گئی تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو کہا اور مولوی ایسی بات کہہ لیں جلال شاہ پتر سے نہ کرے، کیوں کہ اس کا مطلب تھا وہ تیرا باپ تو مولوی ہے، تو پرانا کو سنا کے بھی تو نہیں سمجھ ہوگی۔ میں نے کہا اسی لیے مجھے سمجھ ہے کہ میرے باپ مولوی ہے، انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ شعر چونکہ امام شافعی کا ہے اور امام شافعی کے نزدیک مکمل درود پڑھنا واجب ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی بات؟ امام شافعی کے نزدیک صرف تشہد نہیں ہے، پورا درود شریف واجب ہے ان کے نزدیک۔ تو میں نے کہا جو امام کہہ رہا ہے شعر بھی تو اسی کا ہے، تو مسئلہ بھی اسی کا ہے، ان کے بغیر نماز مکمل ہوتی ہی نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ امام شافعی کی فقہ میں یہی مسئلہ ہے کہ درود شریف چھوڑو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ فخر ہے اہل بیت اطہار کا۔ اور اب آخری جملہ کہہ دیتا ہوں، امام پاک کے اس کارنامے پر جس کا تعلق آپ کی شہادت سے ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں، بہت سا لکھا، لوگوں نے بہت لکھا ہے، ایسا کیا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ کوئی ان کی بات بھی سمجھے، کوئی کیا کہتے ہیں یہ۔ میں نے کہا قرآن نے ان کو کہا ہے وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی کی آل کو میں نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی۔ یہ 7ویں پارے میں من آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ اب ان پر یہ کلام کرنا کہ کیا ان کا راست قدم راست تھا، یعنی درست فیصلہ تھا، یہ قرآن کی آیتوں کے بعد بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ جسے حضور فرمائے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر کتاب اللہ اور میری اولاد کا دامن تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جن کا دامن تھام کر ہم سیدھی راہ پا جائیں، ان کے بارے میں یہ سوچنا پڑے کہ ان کا قدم درست تھا کہ نہیں۔ میں نے کہا قصور تیرا بھی نہیں، یہ بیماری ہے تجھے، بیماری ہے ایمانی، ڈیزیز۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایمانی کمزوری، جی بیماری۔ بھائی جن کو حضور خود فرمائیں کہ اگر ان کا دامن پکڑ لو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، ابھی بھی آپ نے نہیں سمجھا، ان کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ پتہ نہیں خود کیوں اس طرح کیا انہوں نے۔ یہ مفکر ہیں، دانشور، روز ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن پر سب سے بد شکل مولوی جو بھی بیٹھے نا، وہ سمجھ جائیں بھائی ان کو مار پڑی ہوئی ہے۔ اور دونوں کا یہ ذہن ہے کہ جانا نہیں چاہیے تھا، ان کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ میں کہ کیوں، اگے تیرا چاچا بیٹھا ہے ایسے؟ پھر کہتے ہیں کہ سختی کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا کیوں نہیں جانا چاہیے تھا؟ حضور نے فرمایا ہے سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، سب سے افضل جہاد یہ۔ کہو نا سبحان اللہ، سب سے افضل جہاد۔ تو یہ جہاد کس نے کرنا تھا جی؟ یہ کس کے حصے میں آیا؟ دوستو یہ لوگ ذہنی بیمار ہیں، سچ ذہنی بیمار ہیں۔ کیوں گے؟ جانا تھا، میں نے کہا جانا تھا،
اس لیے کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس جانے کا حضور کو پتا تھا، نانا جان کو پتا تھا اس کا۔ مسند امام احمد اٹھا کے دیکھو، حضرت ام فضل کہتی ہیں سرکار کی چچی ہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اہلیہ، اور حضور کی چچی بھی ہیں اور سالی بھی ہیں، کیونکہ ان کی بہن دوسری حضرت میمونہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں ہیں۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے، خوفناک۔ فرمایا کیا دیکھا؟ کہا آپ کے وجود مقدس کا ٹکڑا ہے اور میری گود میں آ کے گرا ہے، کٹا ہوا الگ۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، مبارک خواب ہے کہ فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور آپ اسے کھلائیں گی، آپ کی گود میں آئے گی۔ آپ فرماتی ہے نہیں، اسی طرح ہوا کہ جب حسین ابن علی پیدا ہوئے میں نے ان کو گود میں اٹھایا تو وہ سرکار نے جو تعبیر بتائی تھی وہ میرے سامنے آ گئی۔ آپ اسی مقام پر فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی گود میں جناب حسین ابن علی کو بٹھایا اور اب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ فرمایا ہاں میرے پاس جبریل امین آئے، اور ایک حدیث میں آتا ہے وہ فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ فرمایا مجھے آ کر اس نے بتایا ہے کہ آپ کا یہ نواسا مقتول ہوگا، شہید ہوگا اللہ کے راستے میں، اور جس زمین پر اسے شہید کیا جائے گا میں اس زمین کی یہ مٹی بھی آپ کے لیے لے کر آیا۔ حضور کو پتا تھا، اس واقعہ کا علم تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ یہ واقعہ نہ ہو۔ اور اس کی جو وجہ ہے وہ میں گزشتہ 2 مواقع پر تقریباً 2.5-3 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ اس قسم کی کوئی کنسیشن نہیں مانگتے، بھائی ہمیں چھٹکارا مل جائے، ایسا نہ ہو۔ امتحان کو بڑے خوشی کے ساتھ اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ آل ابراہیم کی شان ہے جن پر اب تک درود پڑا جاتا ہے۔ لمبی کہانی ہے، میں 2 دفعہ بیان کر چکا ہوں، بلکہ حضور کے یہ لفظ موجود ہیں۔ آپ فرماتے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ میرے حسین کو اس ابتلا اور آزمائش میں صبر اور اجر کامل عطا فرمانا، یہ دعا فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ یہ واقعہ پیش نہ آئے، حضور کو علم تھا۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ تھے، منع بھی کیا، جناب امام علی مقام نکلے، اور یہ اسلام کا وہ عظیم پیغام ہے۔ اگر 1 منٹ کے لیے برداشت کر سکے تو صرف اتنی بات کہوں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 23 سالہ دور نبوت میں کسی ایسے حکمران کے خلاف جو کلمہ پڑھتا ہو، یعنی مسلمان ظاہر ہوتا ہو اور اس کی حکومت ہو، اور اس کے خلاف سرکار نے کوئی احتجاج فرمایا ہو یا کوئی پروٹیسٹ کیا ہو، اس کی کوئی مثال سنت میں واضح طور پر موجود نہیں تھی، کیونکہ وہاں حکمران کوئی نہیں تھا، حکمران تھا ہی کوئی نہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے طوائف الملوکی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے حکمران تھے، مثلا یہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، ان کے خلاف، ان کے ظلم کے خلاف سرکار نے ضرور جدوجہد فرمائی، مگر کوئی پوری گورنمنٹ ایک منظم ایسی موجود ہوتی اور وہ کلمہ بھی پڑھتا ہوتا، آپ نے اس کے خلاف جدوجہد کی ہو، ایسا 23 سالہ دور میں واضح نہیں تھا۔ لیکن 2 شخصیتیں، پورا حکومت اسلامی کا سسٹم بغیر نظیر کے، کہ سرکار فرمائے یہ وزیر اعظم ہے، یہ گورنر ہے، یہ کمشنر ہے، یہ ڈپٹی کمشنر ہے، یہ فلاں محکمے کا امیر ہے، یہ فلاں کا امیر ہے، ایسا پورا ایک سسٹم گورنمنٹ کا اعلان فرمائے بغیر حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کی چاہت کے مطابق پورا سسٹم قائم فرما دیا، مگر لڑے نہیں، تلوار نہیں اٹھائی، کیونکہ ضرورت نہیں پڑی۔ موافق ماحول میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق پر اعتماد کیا کہ واضح نہ بھی کروں تو میری چاہت کے مطابق یہ سسٹم قائم کرے گا، کر دیا۔ اور جب وہ سسٹم ٹوٹا، یعنی خلافت کا، اب مخالف ماحول میں
سرکار کی سنت مطہرہ میں ایسی جدوجہد نہ تھی، اس مقام پر حسین ابن علی پر اعتماد کیا۔ گھٹی بھی آپ نے پلائی اپنے لعاب سے، اور یہ حدیث پاک ابن عساکر نے نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام امام حسن سے بہت محبت کرتے تھے، مگر امام حسین سے خصوصاً یوں ہوتا کہ جب بھی آپ تشریف لاتے تو ان کی زبان اقدس کو سرکار اپنے منہ مبارک میں لیتے اور چوستے۔ اس پر ابن عساکر نے 2 لفظ زیادہ کیے، فرمایا اس طرح لگتا ہے کہ سرکار زبان پر ہی زیادہ توجہ کیوں دیتے تھے کہ جب بھی آئے اس کو امتصاص کے لفظ سے بولا ہے ابن عساکر نے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ان کی زبان اقدس کو چوستے تھے، زیادہ توجہ کیوں دی اس پر؟ فرمایا لگتا ہے کہ جب بہت سو کی زبانیں نہ بول پائیں گی تیری زبان تب بولے گی۔ یہ ابن عساکر کا جملہ ہے، اس پر زائد اپنا فرمایا زبان پر اس لیے دھیان دیتا ہوں کہ بہت سو کی جب نہیں بولے گی تب تیری زبان کو بولنا ہوگا۔ اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ظلم کے خلاف اور ڈکٹیٹر کے خلاف، فاسق و فاجر کے خلاف وہ جدوجہد کی جو خود بذات خود دین کا ایک مکمل حصہ ہے۔ اور اس کی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں گزشتہ دنوں میں، مہینوں میں ایک واقعہ ہوا، ایک مسجد کے اندر بندے مارے گئے۔ وہ لوگ جو وہاں رہتے تھے وہ بھی اور ان کے باپ بھی اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہوں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ دوسرے گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ جب وہ واقعہ ہوا تو اس کے دوسرے دن جیو ٹی وی پر صبح کے وقت حامد میر کا پروگرام لگا، اور اس میں اس نے ایک وزیر اطلاعات کو اور ایک مولوی صاحب کو بٹھایا جو ہمارے ملک پاکستان میں وفاق المدارس دیوبندیہ جو بڑا ادارہ ہے ان کا بورڈ، اس کا پورے ملک کا جنرل سیکرٹری محمد عریف جالندری، اس کو اس پروگرام میں بٹھایا۔ اور ایک سوال اس نے کیا حامد میر نے، اس نے کہا مولانا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ صحیح ہوا ہے؟ انہوں نے کہا غلط ہے اور طریقہ کار درست نہیں تھا۔ حامد میر نے پوچھا ان کے استاد کون ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے استاد جسٹس تقی عثمانی ہیں۔ تو ان کا بھی بیان آیا ہے کہ ان کا طریقہ کار درست نہیں تھا۔ کہا ہاں۔ اس نے کہا حضرت جب سارے استاد منع کریں طریقہ کار درست نہیں، آپ بھی سمجھے طریقہ کار درست نہیں، تو ابھی ابھی جب آپ کلام کرتے ہیں تو ان کو شہید کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال کیا اس نے۔ یہ بات آپ سمجھیں ذرا، بڑی باریک بات ہے، یہ صرف ٹی وی کی رپورٹ نہ سمجھیں، بڑی گہرائی ہے اس بات میں۔ اس نے کہا پھر آپ شہید کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اساتذہ منع کر رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، استاد کا پہلے فتویٰ آ چکا ہے طریقہ ٹھیک نہیں، آپ خود یہاں بیٹھے کہہ رہے طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور ساتھ شہید بھی بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں لیٹا ہوا تھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، جب اس نے یہ جملہ بولا جو ابھی میں آپ کو سناؤں گا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ یقین کریں، اٹھ کے میں بیٹھا، اور میری بیوی مجھے کہنے لگی کیا ہوا آپ ابھی تھک کے آئے لیٹے تھے؟ تو میں نے کہا اس نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ میں نے سنو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا دادا خیر محمد جلندری تو آج تک کتابیں یہ لکھتا رہا کہ حسین پاک کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ حنیف جالندری کو اپنے اس عمل کی کوئی سند نہیں ملی، آج پتا چلا کہ حسین ابن علی کی فکر میں اتنی طاقت ہے کہ بریڈ فورڈ میں وہ اپنے دیوانوں سے ہی خراج عقیدت نہیں لیتا، حسین دشمن کی زبان سے بھی خراج عقیدت لیتا ہے کہ حنیف جالندری نے کہا کہ میں شہید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک سند ہے کہ سب منع بھی کریں، تو اگر کوئی حق سمجھے تو لڑ مرے تو شہید ہی نہیں ہوتا، سید الشہداء ہوتا ہے۔ میں نے کہا حسین ابن علی تیری عظمت کو سلام، تو صرف ماننے والوں کا سلام نہیں لیتا، تو اپنی عظمت کو سلامی صرف اپنے عقیدت مندوں سے نہیں لیتا، 5 پشتوں سے جو بے ایمان تیرے جانے کے منکر تھے
آج ان کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ حریت و آزادی کے لیے جب بھی کوئی آواز اٹھائے گا تو اس کو اگر کوئی راہ ملے گی تو حسین ابن علی کے نام سے. گرامی قدر حضرات، کشمیر میں کئی ایسی جماعتیں جو امام پاک کے بارے میں کوئی زیادہ عقیدت کا اظہار نہیں کرتی، ان کے کارکنان بھی گولی کھائیں تو یا علی کہتے. مکہ مکرمہ میں میری شبیر شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا بڑا تماشا ہے، علی گیلانی جماعت اسلامی کے بورڈ رکھتا ہے پیچھے اور مرتے بندے یا علی کہتے ہیں. وہاں کی جماعت اسلامی اور طرح ہے یا ہماری اور طرح ہے؟ اس نے کہا جی ہے تو اسی طرح، لیکن جس کو موت سامنے نظر آئے مجھے سمجھ نہیں آتی، گولی لگ جائے تو بے شک ان کی جماعت کے جھنڈے سے آئے کہتا یا علی ہے. معلوم ہوا حسین و علی بہادروں کا ترانہ ہے. جو بھی داد شجاعت دے گا اس کی زبان پر علی کا نام آئے گا یا حسین کا نام آئے گا. سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت. گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جانے عالم ہو فدا خاندان اہل بیت. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند. مولانا حسن رضا کہتے ہیں سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اہل بیت سے محبت ضروری ہے، اہل بیت سے کی اطاعت ضروری ہے، اہل بیت پر درود و سلام لازم ہے، اہل بیت کی عظمت کو پہچاننا لازم ہے. اہل بیت ہمارا دین ہے، اہل بیت ہمارا ایمان ہے. آج ہی صبح تھوڑی دیر کے لیے لیٹا تھا، آنکھ کھلی تو میری زبان پر، میں حالانکہ شاعر نہیں ہوں مگر یہ جملہ میری زبان پر تھا، عرفان سے سن لو یہ ہے عرفان کی بات. عرفان سے سن لو یہ ہے عرفان کی بات. ایمان علی ہے، میرا ایمان علی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام. دو مصرے سلام کے سرکار کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو پھر حافظ صاحب ختم شریف پڑھتے ہیں، دعا ہوگی. جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، اور جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا صدقہ آل رسول مل کے پڑھیے یہ سلام آج جانا او قبول. سب حضرات اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا الہ العالمین جو کلمات طیبات تلاوت کیے گئے اور جیسے خیر منعقد ہوئی جو کچھ مواعظ ہوئے جو کچھ مناقب پیش کیے گئے اس مجلس خیر میں جو کچھ دعام ہدیہ صدقہ کے لیے رکھا گیا یا الہ العالمین ان سب نیکیوں کا اجر و ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرما حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ تمام انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کی خدمات عالیہ میں ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما خلفائے راشدین ائمہ اہل بیت تمام صحابہ کرام تمام اہل بیت ازواج الطاہرات پاک سب کی خدمات عالیہ میں ہدیہ کیا جاتا ہے الہ العالمین قبول فرما بطور خاص عاجزانہ التجاءات البارگاہ میں پیش کرتے ہیں بے شک اپنی شان کے مطابق ان سب نیکیوں کا اجر و ثواب سید الشہداء امام علی مقام لاکم دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تمام رفقاء شہداء کربلا کی خدمات عالیہ میں ثواب ہدیہ کیا جاتا ہے الہی قبول فرما امامین کریمین کی توجہات عالیہ سے یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان حاضر ہیں سب کی حاضری امامین کریمین کی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کے توسط سے الہ العالمین سب کی دعائیں مقبول فرما یا الہ العالمین جناب امامین کریمین کے صدقہ سے تمام صدیقین شہداء صالحین مومنین مومنات تمام علماء ربانیین اولیاء کاملین بالخصوص حضور شہنشاہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت غریب نواز سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یا الہ العالمین کی ذوات قدسیہ کے لیے ہدیہ کرتے قبول فرما یا الہ العالمین تمام سلاسل کے متعلقین اولیاء کرام علماء ربانیین ان کے مسترشدین کے لیے ثواب ہدیہ کرتے قبول فرما اس مجلس خیر میں جتنے مسلمان حاضر ہیں صدقہ امام علی مقام بنتن پاک اہل بیت اطہار کا ان سب کے جتنے متعلقین دنیا سے چلے گئے ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما کے ساتھ متعلق ہیں دور دراز سے کافروں کی صورت میں بھی آئے ہیں یہاں ڈیڈلی برمنگھم سے ہمارے عزیز آئے ہوئے ہیں نیو کاسل سے بھی کچھ دوست آئے ہوئے ہیں دیگر قصبوں سے ڈاگلے سے ایکمنڈ وائٹ سے ڈیوزبری سے اور یہاں بریڈ فورڈ سے بھی کثیر تعداد میں پھر ہمارے حضرت خواجہ صوفی ارشد محمود صاحب کے ساتھ پورا قافلہ اور حضرت قبلہ صوفی محمد اکرم صاحب نقشبندی مجدی کے ساتھ یا الہ العالمین ان سب کے حق میں صدقہ امام پاک دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو اور برکت عطا فرما خیر و سلام کی عطا فرما یہ سارا سلسلہ اس فقیر کا یہاں بریڈ فورڈ میں برطانیہ میں آنا اور کئی علماء کرام کا یہاں تشریف لانا اور مبلغین کا پہنچنا اس سارے سلسلے کے پیچھے جو ہستی کا فرما ہے یہ رواں ہے حضرت عالمی مبلغ اسلام قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب ان کے لیے تیری بارگاہ میں التجا ہے یا اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی دراز عمر عطا فرما یا الہ العالمین ان کی اولاد کو ان کی حیات مطہرہ میں ان کے مشن کا صحیح معنوں میں جانشین فرما یا الہ العالمین ان کے بے شمار دینی امور ہیں پاکستان میں بھی یونیورسٹی بھی اور یہاں مساجد میں یا الہ العالمین سب کاموں میں تکمیل میں اور برکتیں ترقی عطا فرما حضرت کے فیض و برکات اور ترقی عطا فرما جتنے بھی علماء صلاح کر رہا ہے سب کے حق میں دعا کرتا ہوں یا اللہ سب کو دین دنیا کی بہتری نصیب فرما اور اس عاجز گناہگار کو الہ العالمین سے عطا فرما یا الہ العالمین آخری سانس تک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کی ہمیں توفیق عطا فرما یا الہ العالمین جیئے تو تیرے محبوب کے وفادار رہ کے مرے تو تیرے محبوب کی وفا میں یا الہ العالمین صحابہ پاک کی نوکری نصیب فرما یا اللہ اہل بیت اطہار کی نوکری نصیب فرما اور یا اللہ خلوص نیت کے ساتھ آخری سانس تک اس زندگی میں اپنی تمام صلاحیتیں تیرے دین کے لیے وقف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما بحرمت سید الابرار وآلہ الاخیار وصحابہ الکبار وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.